الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال: لقد حكمت فيهم بحکم الملک وفی روایت بحکم اللہ. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں آباد بنو قریظہ کے یہود حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تسلیم کر لینے پر اتر آئے، یعنی وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے، اور جب وہ قریب پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ تم لوگ اپنے سردار کی تعظیم یا ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ یعنی بنو قریظہ کے یہودی تمہیں حکم ماننے پر راضی ہو گئے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان یہودیوں میں سے جو لوگ لڑنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا: تم نے ان کے بارے میں بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یعنی تم نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے. قوموا الی سیدکم، مطلب یہ ہے کہ حضرت سعد انصار رضی اللہ تعالی عنہم کے سردار تھے. جنگ خندق میں ان کو گہرا زخم لگا تھا. انہوں نے یہود بنو قریظہ کی غداری پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہود سے اپنا دل ٹھنڈا نہ کروں. جنگ خندق کے بعد فوراً مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا. 25 دن سے زیادہ محاصرہ رہا. تب یہود اپنے قلعوں سے اترنے پر راضی ہو گئے، مگر ان بدبختوں نے کہا ہمارا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے بلکہ سعد بن معاذ کرے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان لوگوں سے پرانے مراسم بھی تھے، تعلقات بھی تھے، روابط بھی تھے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے حلیف بھی تھے. یہود کا خیال تھا کہ سعد ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زخمی تھے اس لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گدھے پر سوار کرا کر لائے گئے. جب بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قوموا الی سیدکم. چونکہ ان کی مدد کی ضرورت تھی، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی ضرورت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کو گدھے سے اتارو. لہذا اس حدیث سے تعارض نہیں ہے جس میں آیا ہے کہ من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار.
کیونکہ یہاں مجبوری تھی، شوقیہ کسی کے لیے دست بدستہ کھڑا ہونا منع ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں صرف استقبال کے طور پر احترام و اکرام کے لیے کھڑا ہونا تھا، اس سے صرف استقبال ثابت ہوتا ہے۔ عاجم کے ممنوع قیام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ذکر من سرہ والی حدیث میں ہے۔ بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا کہ قابل جنگ یہود کو قتل کیا جائے اور عورتوں بچوں کو غلام بنایا جائے۔ یہی فیصلہ تورات کا بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کا فیصلہ عرش والے بادشاہ کا فیصلہ ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من ديني فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل الصبوت؟ فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جہاد کرنے کے لیے نجد کی طرف روانہ کیا۔ لشکر کے لوگ قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کر مدینہ لائے۔ بنو حنیفہ، حنیفہ نہیں ہے، قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کر مدینہ لائے جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا رضی اللہ تعالی، جو شہر یمامہ کے لوگوں کا سردار تھا۔ اس شخص کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ستون سے باندھ دیا گیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے پوچھا کہ کہو ثمامہ تمہارے پاس کہنے سننے کو کیا ہے، یعنی بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، یا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کروں۔ ثمامہ نے کہا کہ میرے پاس بھلائی ہی بھلائی ہے، یا میرے پاس بہت مال ہے، اگر آپ مجھ کو قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے جو قتل ہی کیے جانے کا مستحق ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے گویا ثمامہ نے اپنی تقصیر کا اعتراف و اقرار کیا، یا ان کے ان الفاظ کا یہ مطلب تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے
جس کا خون رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ میری قوم میرا خون معاف نہیں کریں گی بلکہ آپ سے بدلہ لے گی۔ تو اس صورت میں اس نے گویا اپنی امارت اور اپنی ریاست و وجاہت کا دعویٰ کیا۔ اور اگر آپ مجھے باعزت رہائی دے کر میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار و قدردان ہیں، یعنی میں بھی اچھے سلوک کا آپ کو بدلہ دوں گا۔ اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مانگیے، جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جب دوسرا دن آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ کہو تماما تمہارے پاس کہنے سننے کو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس وہی چیز ہے جو میں کہہ چکا ہوں، اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار و قدردان ہیں، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مانگیے، جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی یہ سن کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور جب تیسرا دن آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ کہو سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس وہی چیز ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار و قدردان ہیں، اگر قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مانگیے، جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حکم دیا کہ ثمامہ کو رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ رہائی پانے کے بعد کچھ کہے سنے بغیر کھجوروں کے ان درختوں کے جھنڈ میں چلا گیا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اور وہاں سے نہا دھو کر پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں سچے دل کے اعتراف و اقرار کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ اے محمد، خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ نفرت انگیز کوئی چہرہ نہیں تھا، یعنی مجھے آپ کی ذات سے جتنی زیادہ نفرت تھی اتنی نفرت اور کسی ذات سے نہیں تھی، لیکن اب آپ کا چہرہ مبارک میرے نزدیک دنیا کے سارے چہروں سے زیادہ پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ نفرت انگیز کوئی دین نہیں تھا، لیکن اب آپ کا دین میرے نزدیک سارے دینوں سے، سارے ادیان سے زیادہ پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کی قسم میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ نفرت انگیز کوئی شہر نہیں تھا، لیکن اب میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر دنیا کے سارے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لشکر نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا، تو اب آپ مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آیا میں عمرہ کے لیے مکہ جاؤں یا نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کو بشارت دی کہ اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے تمہیں شرف و عزت حاصل ہو گئی ہے اور تمہارے پہلے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اور پھر ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ تم تو بے دین ہو گئے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، اور یاد رکھو خدا کی قسم اب ثمامہ سے تم کو گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجا جائے گا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ اس روایت کو بخاری نے بھی اختصار کے ساتھ
واختصرہ البخاری نقل کیا ہے۔ خیلاً شہ سواروں کا ایک دستہ بغرض جہاد نجد کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے سمامہ کو گرفتار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قوم کا سردار تھا۔ اس کو مسجد نبوی کے ستون میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ما عندک یعنی تیرا کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ عندی خیر یعنی تیرے بارے میں اچھا گمان ہے، کیونکہ آپ ظلم نہیں کریں گے۔ ان تقتل دادمن یعنی اگر مجھے قتل کرو گے تو میرا بدلہ لیا جائے گا، میرا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں نے خون کیا ہے، مجرم ہوں، آپ ایک مجرم کو قتل کر دو گے۔ وَإِن تُنْعِمْ یعنی اگر احسان کیا اور مجھے معاف کر دیا تو ایک شریف زادے، قدردان، شکر شناس اور شکر گزار شخص پر احسان ہوگا۔ 3 دن تک اسی طرح سوال و جواب چلتے رہے۔ پھر تیسرے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان ان کو رہا کر دیا، کیونکہ خلیفہ اور امیر کی ثوابدید پر اس طرح رہا کرنا جائز ہے۔ بعض لوگوں نے جب وہ مسلمان ہوئے تو یہ کہا اصبوتا یعنی تم بے دین ہو گئے، کہ آپ صابی اور بددین ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر یمامہ سے غلے کا ایک دانہ بھی اہل مکہ کے پاس نہیں آئے گا۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اسارى بدر لو كان المطعم ابن عدی حیا ثم كلمني هؤلاء النتنا لتركتهم له ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان ناپاک قیدیوں کے حق میں سفارش کرتے تو میں ان قیدیوں کو مطعم کی سفارش پر رہا کر دیتا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مگر جس وقت انہوں نے یہ حدیث سنی ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ جنگ بدر میں دیگر کفار کے ساتھ گرفتار ہو گئے تھے۔ حدیث تو حالت کفر میں سنی، مگر بیان حالت اسلام میں کر رہے ہیں۔ ان کے والد کا نام مطعم بن عدی تھا، وہ کفر کی حالت میں مر گئے تھے۔ مطعم بن عدی وہ شخص ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اپنے ساتھ داخل کرایا تھا۔ چونکہ انہوں نے بڑا احسان کیا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے طور پر فرمایا کہ آج اگر مطعم زندہ ہوتے اور بدر کے ان بدبودار مشرک قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے تو ان کی خاطر میں سب کو رہا کر دیتا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان 80 رجلا من اہل مکہ هبطوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جبل التنعیم متسلحین یریدون غرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فأخذهم سلما فاستحياهم وفي رواية فأعتقهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے 80 آدمی ہتھیاروں سے لیس ہو کر تنعیم کے پہاڑ سے اتر آئے، جن کا ارادہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر اچانک حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے بھیڑے بغیر ان سب کو بے بس اور ذلیل کر کے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو زندہ چھوڑ دیا۔
ایک روایت میں یوں ہیں کہ پھر ان کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے نواحِ مکہ میں ان کفار کا ہاتھ تمہارے خلاف اور تمہارا ہاتھ ان کے خلاف بند رکھا۔ حدیث پاک میں لفظ آیا غرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری میں حملہ کر کے شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں پکڑوا دیا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔